بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر و ناصر و معین۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے عرض کر رہے تھے۔ پچھلی کلپ میں ہم نے عرض کیا کہ ماہ مبارک رمضان خود اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے اور روزے دار کی الگ فضیلت ہے، روزہ رکھنے کا الگ ثواب ہے۔ ابھی ہم فی الحال ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ بعض لوگ اس مہینے کا احترام باقی رکھتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی جو دعا ہے ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے پر، وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر دوں۔ امام نے کہا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص اور بہت ہی موفق اور بہت ہی بفضیلت ہے وہ شخص کہ جس نے اس مہینے کی فضیلت کو، اس مہینے کے احترام کو باقی رکھا، یعنی گویا اس مہینے کا احترام جو ہے ماہ مبارک کا، اس کو باقی رکھا۔ کس طرح سے ہم ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو باقی رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم سے روزہ اٹھا لیا گیا، مثلا بیماری کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا سفر میں ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن کس طرح سے ماہ مبارک رمضان کا احترام باقی رکھ سکتے ہیں؟ ملأ عام میں سب کے سامنے جا کے چائے پئیں، یہ بہترامی ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ تو کہا گیا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اس دعا کے ذریعے سمجھانا چاہے کہ کتنا بفضیلت ہے وہ شخص، کتنا موفق ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھے۔ اسی دوسری روایتوں میں دعا ہے، سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی، خدایا مجھے اس ماہ مبارک رمضان میں صحیح و سالم رکھ۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم صحیح و سالم رہیں۔ یہ روایت کا یہ جملہ، یہ ٹکڑا کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں صحیح و سالم رہیں تاکہ ہم اس ماہ مبارک کے فضیلت سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ نماز، روزے، تلاوت کلام، صدقہ، یہ ساری چیزیں اس مہینے کی جو فضیلت میں چار چاند لگانے کی چیزیں ہیں، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اس مہینے سے اٹھا سکیں۔ لیکن اور جو دوسرا جملہ وَرَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِی، اور ماہ مبارک رمضان کو ہم سے محفوظ رکھ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ جس سے ماہ مبارک رمضان پہ اثر آئے، ماہ مبارک رمضان کی حرمت پامال ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اگر روزہ نہیں بھی ہیں تو ہمیں حق نہیں ہے کسی کو اذیت دینا، اس مہینے میں پڑوسی کو آزار و اذیت دینا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور دوسرا شخص بغل میں ہمارے مریض ہے وہ روزہ نہیں رہ رہا ہے تو ہم سحر میں اٹھ کے سر و صدا شور شرابہ کریں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، یا ہم کسی کی غیبت کریں، یا ہم کسی کی دل آزاری کریں، یا ہم جھوٹ بولیں، یا کسی کا مذاق اڑائیں، کم سے کم یا کسی کی غیبت کریں۔ اس مہینے کا احترام کم سے کم اس طرح سے باقی رکھ کے بھی ہم اس مہینے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ بعض لوگوں نے ماہ مبارک رمضان کا احترام نہ کرتے ہوئے کس طرح سے احترام نہیں کیا، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں۔ ابو عیسیٰ رشید، ہارون رشید کا بیٹا، 3 بیٹے تھے اس کے، مامون، امین اور ابو عیسیٰ، یہ تینوں ولی عہد ہیں۔ ہارون کے زمانے میں ایک دن راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا، یہ شخص شراب کے نشے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا اے پسر خلیفہ، اے خلیفہ کے فرزند، چونکہ یہ لوگ اسلامی حکومت کے نام پہ حکومت کر رہے تھے، اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے تھے، کہا تم کو پتہ ہے کہ ماہ مبارک کا چاند ہو گیا ہے، مبارک ہو۔ اس نے کہا اس میں مبارک بات کی کون سی بات ہے، اس میں تو ناراض ہونے کی، ناراحت ہونے کی بات ہے، غمگین ہونے کی بات ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اب کل سے ہم نہ ملأ عام میں شراب پی سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، اور کل سے ہمارے لیے ساری پابندی ہو گئی۔ ٹھہرو، اچھا میں اگر خلیفہ بنا تو کیلنڈر سے اس مہینے کو نکال دوں گا، رہے ہی نہ یہ مہینہ، تاکہ ہمارے لیے مصیبت نہ بن کے آئے۔ لہٰذا بعض لوگ اس مہینے کا احترام اس طرح سے بے حرمتی کرتے ہیں۔ کس طرح سے بے احترامی کیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اگلے جمعے تک اس نے بے احترامی کی ماہ مبارک رمضان کی، اگلے جمعے تک جو کیلنڈر سے ماہ مبارک کو نکالنے جا رہا تھا وہ خود دنیا سے چلا گیا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ امام سجاد کی دعا کے حساب سے کہ معبود ہمیں توفیق دے کہ کم سے کم ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم اس مہینے کا احترام باقی رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔